نہ وہ باغی نہ غدار، تیرا یار میرا یار، تیرا یار میرا یار، نہ وہ باغی نہ غدار۔ میں لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے علی امین گڈا پور صاحب کا بے حد مشکور ہوں، اور میں علی امین گڈا پور صاحب کو تمام وکلا کی جانب سے دل کی عطا گہرائیوں سے خوشامدید کہتا ہوں۔ تیرا پیار میرا پیار۔ میں لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے ہمارے سیکرٹری سیکرٹری لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن جناب فروخ الیاس چیمہ صاحب، ان سے ملتمس ہوں کہ ڈائس پر تشریف لائیں اور ہاؤس کی کارروائی کو باضابطہ طور پر شروع کریں۔ کو بلا لینا، اس نے کہا مجھے بلا لے، میں نے شروع کرا۔ وہ یہ ڈائس گھوم رہا یہ نیچے گر جائے گا۔ شرم کرو حیا کرو، شرم کرو حیا کرو، تیری شان میری شان۔ کیا کر رہے ہیں میں آپ کے ساتھ ہم مجھے دھکا دے جا رہے ہیں اور میں لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے بہرحال ہمارے سیکرٹری فروخ الیاس چیمہ صاحب سے ملتمس ہوں کہ آئیں اور اجلاس کی کارروائی کا باقاعدہ آغاز کریں۔ سیکرٹری لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن، آپ کی تالیوں میں محترم جناب فروخ الیاس چیمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں اپنے تمام معزز اراکین بار لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنی نشستوں پہ تشریف رکھیں۔ یہ میڈیا کے تمام کیمرہ سے پلیز ہٹ جائیں تاکہ میڈیا باقاعدہ اس کی کوریج کر سکے، اور آپ سے ملتمس ہوں کہ تمام وکلا اپنی اپنی سیٹوں پہ تشریف رکھیں تاکہ آج کے اس پروکار ایونٹ کا باقاعدہ آغاز کیا جا سکے۔ میں پھر ریکویسٹ کروں گا کہ میڈیا کے دوستوں کے کیمرے سے آگے ہٹ جائیں، جگہ دے دیں تاکہ ان کی پراپر کوریج ہو سکے۔ اب میں آج کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے کرتے ہیں۔ تلاوت قرآن پاک کے لیے میں اپنی بہن مس زریش فاطمہ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ آئیں اور تلاوت قرآن پاک سے ہمارے دلوں کو منور کریں۔ بھائی جان کے پیچھے کو آ جائیں نا، آپ ادھر پیچھے آئیں، آگے نہیں کھڑے ہونا۔ کی تلاوت ہو رہی ہے، پلیز خاموشی اختیار کریں۔ ادھر آگے نہیں کھڑے ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمنت بالله صدق الله العظيم سر پلیز آئیں، سر پلیز آئیں. ہاتھیوں کو بیل لوا کے اگے کھلو گئے تھلے ہوئی ادھر پیچھے آؤ. میں آج کے پروگرام کی کارروائی کو آگے بڑھانے سے پہلے پھر ایک دفعہ آپ سے ملتمس ہوں کہ یہ پلیز دوست آگے سے جگہ دے دیں تاکہ میڈیا کی پراپر کوریج ہو سکے. میں تمام وکلا بہن بھائیوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز یہ سامنے کیمروں سے ہٹ جائیں. پڑا ہوا ہے پڑا ہوا ہے. میں پھر ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آگے سے جگہ خالی کر دیں تاکہ میڈیا کی پراپر کوریج ہو سکے. آگے سے وہ کہہ رہے ہیں ذکر خدا کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے. ذکر خدا کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے. ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے. نعت رسول مقبول کے لیے میں دعوت دوں گا جناب عرفان حسن صاحب ایڈوکیٹ ہائی کورٹ کہ آپ آئیں اور نعت رسول مقبول پیش کریں. بہت شکریہ. میرا پیمبر عظیم تر ہے. میڈیا سے خالی کرو آپ. میرا پیمبر عظیم تر ہے. کمال خلاق ذات اس کی جمال ہستی حیات اس کی بشر نہیں عظمت بشر ہے. میرا پیمبر عظیم تر ہے اور شعور لایا کتاب لایا وہ حشر تک کا نصاب لایا اور دیا بھی کامل نظام اس نے اور آپ ہی انقلاب لایا. وہ علم بھی عمل بھی حق بھی ازل بھی اس کا ہے اور ابد بھی. وہ ہر زمانے کا راہبر ہے. میرا پیمبر عظیم تر
میرا پیمبر عظیم تر ہے. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. آج کے اس پروقار فنکشن میں میں سب سے پہلے آج کی اس تقریب کے مہمان خصوصی جناب سردار علی امین گنڈا پور صاحب کو لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن میں خوش آمدید کہتا ہوں. میری لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے تمام معزز وکلاء سے درخواست ہوگی کہ علی امین گنڈا پور صاحب سی ایم کے پی کی کا پرجوش استقبال کرتے ہوئے اپنی سیٹوں سے کھڑے ہو کے ان کا بھرپور طریقے سے استقبال کیا جائے. آج کے اس پروقار فنکشن کو آگے بڑھاتے ہوئے میں سب سے پہلے دعوت خطاب دینا چاہوں گا. خیبر پختونخوا سے آئے ہوئے ہمارے مہمان جناب سردار علی امین گنڈا پور صاحب کو جس طرح سے وارملی ویلکم کیا ہے، میں آپ تمام کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں لاہور ہائی کورٹ بار کا اور لاہور بار کا کہ جنہوں نے سردار علی امین گنڈا پور صاحب کو دعوت دی اور وہ گریشیسلی یہاں پہ تشریف لائے. میں صرف کوئکلی 2-3 باتیں کروں گا کہ رول آف لا اس ملک کا آج کا مسئلہ نہیں ہے. رول آف لا جب سے یہ ملک معرض وجود میں آیا ہے اس وقت سے یہ مسئلہ ہے، لیکن انفارچونیٹلی آج تک قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد عمران خان پہلا لیڈر ہے جس نے مکمل رول آف لا کی جدوجہد چلائی اور اپنی پارٹی کی اور اپنے خاندان کی جس طرح سے قربانی دی ہے وہ بے مثال ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہماری عدالتوں کو صرف اپنے ڈیکورم کا خیال نہیں رکھنا چاہیے، یہ جسٹس سسٹم بھی آپ کی وجہ سے قائم ہوگا. میں ججز سے یہ گزارش کروں گا کہ جس طرح اپنی عدالتوں کا ڈیکورم مینٹین کرتے ہیں اسی طرح سے رول آف لا کے لیے بھی کام کریں. انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. کیوں آپ کو تحریک انصاف کے ساتھ ہونے والے مظالم اور جس طرح کی بربریت اور ظلم و تشدد ہمارے لوگوں پر کیا گیا ہے وہ نظر نہیں آتا؟ میں گزارش کروں گا اپنی عدالتوں سے کہ آپ برائے مہربانی یہ جو بچا کھوچا ہمارا آئین ہے اس میں فنڈامنٹل رائٹس کا جو چیپٹر موجود ہے اس پہ عمل درآمد کرائیں. ہمت کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، یہ وکلا آپ کے ساتھ ہے، یہ بار آپ کے ساتھ ہے. بہت شکریہ جناب، بہت شکریہ. خان بھائی آگے کریں، یہ آگے کریں، یہ ویو کلیئر کریں. بہت شکریہ جناب انتظار حسین مجوتا صاحب. آپ نے یہاں ایل-ایف کے اس سے پہلے چیف آرگنائزر سید شداب حسین جعفری صاحب اور اس سے پہلے صدر ایل-ایف پاکستان چودھری اشتیاق خان صاحب اور میرے تمام وہ دوست جو ایل-ایف میں ہیں، انہوں نے ہمیشہ اس بات پہ ان کو خراج تحسین ہے کہ انہوں نے رول آف لا کی بات کی. ہمیشہ انہوں نے آئین اور قانون کی حکمرانی کی بات کی. میں آج کا یہ جوائنٹ سیشن اس کی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے ویلکم کہتا ہوں اپنے صدر لاہور بار ایسوسی ایشن
مبشر رحمان چوئی صاحب اور ان کے ساتھ ان کی کیبنٹ میں آئے ہوئے جناب اجاز گجر صاحب، فنانس سیکرٹری لاہور بار ایسوسی ایشن، شجاعت علی خان صاحب، میڈم سمینہ کھوکھر، لاہور بار کی تمام کیبنٹ کو لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی اس جوائنٹ سیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب میں آج کے اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے دعوت خطاب دینا چاہوں گا صدر لاہور بار ایسوسی ایشن، جو شیروں کی بار ہے، جو ہمیشہ حق اور سچ کے لیے کھڑی ہوئی، جو ہمیشہ آئین اور قانون کی حکمرانی میں ہمیشہ اس نے اپنا کلیدی کردار ادا کیا۔ شیروں کی بار کے شیر دل صدر میری مراد جناب مبشر رحمان چوئی صاحب سے ہے کہ وہ آئے اور آپ سے مخاطب ہوں۔ مبشر رحمان چودھری، صدر لاہور بار ایسوسی ایشن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں دوستوں سے یہ گزارش کروں گا، انتظامیہ بار بار آپ سے ریکویسٹ کر رہی ہے، یہ جو دوست سامنے ہیں پلیز ادھر ہو جائے تاکہ ان کو نظر آئے۔ ہمیں کو ہے ہمیں کو ہے سلیقہ ہمیں کو ہے سلیقہ اظہار، اگر صدا کا قحط پڑے گا تو ہم ہی بولیں گے۔ میں لاہور میں زندہ دلان لاہور کے شہر میں اور لاہور کی بار میں وزیر اعلیٰ KPK علی امین گنڈا پور صاحب کو ویلکم کرتا ہوں۔ علی امین صاحب، آپ یہ لوگوں کی محبت دیکھیں، ان لوگوں کی محبت آپ کے لیے تو ہے، لیکن یہ محبت عمران خان صاحب کے لیے بہت زیادہ ہے ان لوگوں کے دلوں میں۔ آپ کو عمران خان کے سپاہی ہونے کی وجہ سے لوگ کس طرح والہانہ آپ کا استقبال کر رہے ہیں۔ دوستوں اور ساتھیوں، میں نے اور آصف نسوانہ صاحب نے کوشش بھی کی کہ ہماری ملاقات ہو سکے، لیکن وہاں پہ جو ہم نے ماحول دیکھا کہ وہاں پہ پہرے لگے ہوئے تھے اور ہمیں اور باقی دوستوں کو ملاقات نہیں کرنے دی گئی۔ لیکن میں ایک بات آپ کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں کہ اڈیالہ کی ویران جگہ پہ وہاں پہ میں نے سینکڑوں کارکنان، خواتین اور جوان دیکھے کہ جو صرف اپنے چیئرمین سے ایک ملاقات کے لیے وہاں پہ آئے۔ تو دوستوں اور ساتھیوں، بار کا یہ ہمیشہ سے فرض رہا ہے کہ بار نے ہمیشہ ان لوگوں کا ساتھ دیا ہے جن کے ساتھ ریاست ظلم اور جبر کرتی ہے، اور آج پاکستان تحریک انصاف اور اس کی قیادت وکٹم ہے، نشانہ بنی ہوئی ہے، تو اس لیے ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم ان کا ساتھ دیں۔ لاہور بار نے اپنے تئیں جیل ٹرائل کے لیے بھی کمیٹی بنائی ہے، اور جو فنڈامنٹل رائٹس کی بحالی اور اس کے تمام کیسز میں لاہور بار اپنا رول پلے کر رہی ہے۔ ہم اپنی ریلی بھی نکال رہے ہیں اور ہم ہر طرح سے موجودہ نظام، ابھی دیکھیے کل چیف آف آرمی سٹاف نے خطاب فرمایا ہے، اوورسیز پاکستانی کوئی بلا کے پتہ نہیں وہ کہاں سے لے آئے ہیں، جتنی ہماری انفارمیشن ہے تمام اوورسیز پاکستانی تو عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں۔ آپ وہاں پہ کچھ بٹھا کے، اور وہاں پہ بلوچستان میں بدامنی ہے، لوگ مر رہے ہیں، قتل ہو رہے ہیں، وہاں آپ کچھ کر نہیں سکتے اور آپ بیٹھ کے وہاں پہ دھمکیاں دے رہے ہیں ان کو۔ تو ایک ڈسپلن فورس کا سربراہ کو ایسا ہونا چاہیے۔ میری
آپ تمام دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ آپ لوگ متحد رہے. یہ ظلم کی جو رات ہے یہ انشاءاللہ جلد ختم ہوگی. رول آف لا کے لیے آپ قربانیاں دے رہے ہیں. اپنے جذبے سلامت رکھیے. بار کی قیادت لاہور ہائی کورٹ بار اور لاہور بار ہر رہنا آپ کے ساتھ ہے. اور ہم انشاءاللہ اس ملک میں آئین اور قانون کو بحال کروائیں گے, اصلی جمہوریت کو بحال کروائیں گے اور فارم 47 کی اس گورنمنٹ کو بھگائیں گے. ابھی دیکھیے آج پچھلے 10 دن سے چیرنگ کراس پہ آپ کے ڈاکٹرز اور پیرامیڈک سٹاف بیٹھے ہیں. کسانوں کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں. میں سندھ گیا ہوں, سندھ کے کسان پانی کے لیے رو رہے ہیں اور سندھ بھر میں اس وقت جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ پانی کا ایشو ہے. اس فوج نے یہاں پنجاب میں 10 لاکھ ایکڑ چولستان میں الاٹ کرائی ہے اور اب اس کے لیے نہریں نکال رہے ہیں اور اس کو آباد کرنے جا رہے ہیں اور اس کے لیے یہ سندھ کی آباد زمینوں کو بے آباد کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. تو یہ ساری جو باتیں ہیں, میں ابھی وقت مختصر ہے, ہم پھر کسی سیشن میں یہ باتیں رکھیں گے. میں ایک دفعہ پھر پاکستان بھر سے آئے وکلا اور KPK سے آئے وکلا اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور صاحب کو ویلکم کرتا ہوں. یہ بار آپ کے لیے حاضر ہے. جو بھی ہم سے بن پڑا انشاءاللہ ہم کریں گے. بس میں اپنا جالب صاحب کے ایک شعر کی صورت آپ سے اجازت چاہوں گا. جو ماضی کے طالع آزما تھے ان کو مخاطب کر کے جالب صاحب نے کہا تھا, اور میں آج کے جو طالع آزما ہیں ان کو مخاطب کرتا ہوں کہ تجھ سے پہلے بھی جو شخص یہاں پہ تخت نشین تھا اس کو بھی اپنے خدا ہونے کا اتنا ہی یقین تھا. کوئی ٹھہرا ہو لوگوں کے مقابل تو بتاؤ کہاں ہے وہ کہ جنہیں ناز بہت اپنے تئیں تھا. بہت شکریہ. نہیں پھر وہ پیچھے سے نظر نہیں آنا. بہت شکریہ مبشر رحمان چوئی صاحب, صدر لاہور بار ایسوسی ایشن. آج کا یہ جوائنٹ سیشن لاہور بار ایسوسی ایشن اور لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کا, اس میں حبس, گرمی اور دوستوں کی اس قدر کثیر تعداد کی وجہ سے اس کو میں اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم وکلا ہی ہیں جن کی اس ملک پاکستان کے لیے بہت سی قربانیاں ہیں. بڑی طویل جدوجہد ہے ہماری اس ملک پاکستان میں قانون کی حکمرانی کے لیے, آئین کی بالادستی کے لیے اور جمہوریت کے لیے. ہم وکلا ہی ہیں جو کبھی بھی کسی ڈکٹیٹر, کسی طالع آزما کے سامنے ہمیشہ ڈٹ کے کھڑے ہیں, حق سچ کے لیے کھڑے ہیں. اور ہم وکلا نے بلا خوف و خطر ہمیشہ قانون اور آئین کی پاسداری کی ہے, سر بلندی کے لیے کوشاں رہے ہیں. آج بھی یہ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن اور لاہور بار ایسوسی ایشن ہر طرح جمہوریت کے لیے, قانون کی حکمرانی کے لیے, آئین کی بالادستی کے لیے ڈٹ کے کھڑی ہے. اب میں لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر جناب ملک آصف احمد نسوانہ صاحب سے ملتمس ہوں کہ آپ آئیں اور اپنے اس جوائنٹ سیشن کے مہمان خصوصی جناب سردار علی امین گنڈا پور صاحب کو بھرپور طریقے سے ویلکم کریں اور آج کے اس جوائنٹ سیشن, تاریخی جوائنٹ سیشن سے خطاب کریں. جناب ملک آصف احمد نسوانہ صاحب, صدر لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن.
साहब रिक्वेस्ट कर लो पीछे कैमरे वाले कर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले मैं जिंदा दिलाने लाहौर और बिलखसूस लाहौर हाई कोर्ट बार, उसकी पूरी कैबिनेट और लाहौर बार उसकी पूरी कैबिनेट की तरफ से सरदार अली अमीन गंडापुर साहब चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा को वार्मली वेलकम करते हैं। भाई जरा खामोश हो जाए प्लीज। आज मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि आज हम अपने जो गेस्ट हैं उनको सुनेंगे। तो अली अमीन गंडापुर साहब हमारी खसूसी दावत पर तशरीफ ले आए हैं। वो इस बार के मौसम भी हैं जब पिछले साल हमारी हाई कोर्ट बार शदीद माली मुश्किलात का सामना कर रही थी। उस वक्त भी हमारी साबका कैबिनेट ने सरदार साहब को दावत दी। वो खुद तशरीफ नहीं लाए लेकिन उन्होंने भरपूर तावन किया और 3 करोड़ का चेक लाहौर हाईकोर्ट बार को दिया। हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। मौजूदा जो हमारा जॉइंट सेशन है जिसमें आज सरदार साहब खिताब करेंगे वो रूल ऑफ लॉ के लिए है। जिस तरह आज हमारे मुल्क में, भाई ये थोड़ा सा मीडिया वाले के लिए थोड़ा सा प्लीज थोड़ा सा ये रास्ता करते हैं, आपकी बहुत मेहरबानी। आपको पता है कि हमने ये आप लोगों की मोहब्बत से, आप भाइयों बहनों की वजह से हमारा ये जबरदस्त प्रोग्राम है और इसको मीडिया कवर करेगा तो ये इसका इम्पैक्ट होगा पूरी दुनिया में जाएगा। आपसे तावन का शुक्रिया। इमरान भाई थोड़ा सा प्लीज मीडिया वालों को थोड़ा सा रास्ता दे दें। जिस तरह आज हमारे मुल्क में आइन और कानून नाम की कोई चीज नहीं है, जिस तरह आज हमारा सूबा बलूचिस्तान उसके शहरियों के तमाम हुकूक सल्ब कर लिए गए हैं, उनको आजादी से एक जगह से दूसरी जगह जाने का भी हक नहीं है। जिस तरह KPK में मामला चलाए जा रहे हैं, जिस तरह दहशतगर्दी का जिन दोबारा सर उठा रहा है और जिस तरह आज सिंध के लोग किसान हारी एक ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव और कारपोरेट फार्मिंग के नाम पर जिस तरह उनको एक लॉलीपॉप देकर उनका इस्तेहसाल किया जा रहा है, पूरे सिंध के किसान आज सड़कों पर हैं। जिस तरह पंजाब में किसानों के साथ उनको पूरी तरह रोका जा रहा है, जिस तरह आज गंदम की कीमत जो कि इमरान खान के दौर में 4000 थी आज से 3 साल पहले, आज 3 साल के बाद तमाम तक इन्फ्लेशन और महंगाई के बावजूद जहां उसकी कास्ट ऑलमोस्ट डबल हुई है, आज इमदादी कीमत आधी रहकर 2200 है। जिस तरह हमारे मसीहा डॉक्टर, जिस तरह आज डॉक्टर पिछले 8-9 दिन से सड़कों पर हैं, जिस तरह तमाम शोबों को कोई भी इदारा अपने असल फंक्शनल के तौर पर काम नहीं कर रहा, हमें इन हालात में मुत्तहिद होने की जरूरत है। हमें एक भरपूर तहरीक चलानी है। हमें इंशाल्लाह अपने मुल्क में आइन और कानून को बहाल करना है। हमने रूल ऑफ लॉ के लिए हमेशा कुर्बानियां दी हैं, हमने इसका अलम हाथ में उठाया हुआ है। हम इंशाल्लाह इसकी अमलदारी तक अपनी ये जिद्दोजहद जारी रखेंगे। हम अपने गेस्ट ऑफ ऑनर से आज उम्मीद रखते हैं कि वो इन तमाम इश्यूज पर जिस तरह 26वीं आईनी तरमीम को पास कराया गया और उसके नतीजे में हमारे आइन के साथ, हमारी आज़ाद अदलिया के साथ और हमारे इस प्रोफेशन के साथ खिलवाड़ किया गया, जिस तरह आइन को रौंदा गया, हम चाहते हैं कि सरदार साहब
इस पर सैर हासिल गुफ्तगू करें। हम ये भी चाहते हैं कि जिस तरह आज हमारे कीमती असासाजात माइंस और मिनरल एक्ट और उसकी जो बिल इस वक्त हंगामी तौर पर पास कराने की कोशिश की जा रही है, मैं चाहता हूं चूंकि हमारे सबसे कीमती सूबे बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा है, मैं ये भी चाहूँगा कि हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर इस पर भी बात करें। तो मैं आप सब भाइयों और बहनों का इतने भरपूर अंदाज में, इतने जोश और जज्बे के साथ इस हाउस में शिरकत पर आपका बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ और आपको सैल्यूट पेश करता हूँ और आपसे गुजारिश करता हूँ कि आज हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर को पीसफुली अच्छे तरीके से खामोशी के साथ सुने। इंशाल्लाह अगर इस तरह हमारा ये इस तरह के फंक्शंस कामयाब होंगे तो हम फ्यूचर में भी इंशाल्लाह इस तरह के फंक्शन कराएंगे। आपका एक मतलब बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। इधर ही रख ले, इधर ले दे मुझे डिब्बा, डिब्बा इधर नहीं। आज के इस जॉइंट सेशन जो लाहौर बार एसोसिएशन और लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का मुश्तरका अजलास है, उसको इख्तिताम की तरफ ले जाते हुए मैं आज के इस पुरवकार और तारीखी सेशन में आज के मेहमान खसूसी को बुलाने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज, हम बहुत मुनज़्ज़म लोग हैं, हमारी कम्युनिटी बड़ी मुनज़्ज़म है और आज के अपने चीफ गेस्ट मेहमान खसूसी जो आज के टॉपिक रूल ऑफ लॉ पे आपसे बात करेंगे, उनको इंतहाई खामोशी से सुनिएगा। अब मैं आज के इस सेशन में आज के टॉपिक, आज का एजेंडा रूल ऑफ लॉ, जिनकी इस मुल्क पाकिस्तान के में रूल ऑफ लॉ के लिए बहुत जदोजहद है। मेरी मुराद जनाब सरदार अली अमीन गंडापुर साहब, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा से है कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। सरदार अली अमीन गंडापुर साहब। भाई ये देख के ना वो बागी ना गद्दार, सबका जिगरी सबका यार, सबका जिगरी सबका यार, ना वो बागी ना गद्दार। भाई गाइस गिर जाएगा यार। इमरान खान पीछे हो, अली अमीन गंडापुर। यार पागल हो गए, डाइस गिर जाएगा। क्या कर रहे हो भाई, छोड़ दे ना, डाइस छोड़ दे। कमाल है यार, डाइस छोड़ दे। चले आप गिर जाएगा सर, नीचे हो जाओ, नीचे हो जाओ, नीचे हो जाओ। आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज सर, आए थोड़ा साइड पे होंगे तो मैं आपके लिए भी ला रहा हूँ। थोड़ा साइड पे इसको डाइस पकड़ाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं यहाँ पर जनाब आसिफ रिजवाना साहब सदर लाहौर हाई कोर्ट बार, जनाब मुबश्शिर रहमान साहब सदर लाहौर बार, अब्दुल रहमान राजा साहब नायब सदर, फारूक चीमा साहब सेक्रेटरी लाहौर, जामुला साहब सेक्रेटरी फाइनेंस, अपने भाई इंतजार पंजोता और
यहाँ पर मौजूद तहरीक इंसाफ की लीडरशिप और अपने मुअज़्ज़िज़ मुकर्रम बिरादरी के भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम। खामोशी से जरा बात सुन लें आप। अगर शोर मचाएंगे ना बातों का मजा नहीं आएगा। खामोशी से जरा बात सुन लें आप। जरा ये शोर बंद कर दो भाई। यहाँ पर मैं आप लोगों से इस वक्त मुखातिब हूँ और निहायत ही अहम बात करने लगा हूँ और इस अहम बात के लिए जरूरी है कि आप सब लोग इसको बड़े गौर से सुने, क्योंकि आप वो लोग हैं जिनकी तरफ अवाम की नजर है कि आप इंसाफ दिलवाने वाले लोग हैं पाकिस्तान के आइन के मुताबिक। और इसी तरह आप में से चंद लोग फिर इंसाफ देने वाले लोगों में भी आ जाते हैं जज बनकर। मगर अफसोस ये है कि हमारा इंसाफ का निजाम आज बहुत पीछे है। मदीना की रियासत क्या थी? मदीना की रियासत इंसाफ के ऊपर कायम थी। आज तक उससे अच्छी रियासत तारीख में नहीं मिलती और सिर्फ रूल ऑफ लॉ था और इंसाफ था। तो हम ये समझते हैं कि जिस रियासत का मॉडल रूल ऑफ लॉ हो, इंसाफ हो, वो दुनिया की बेहतरीन रियासत होती है। आज हमारे मुल्क में क्या हो रहा है? आज हमारे मुल्क में पाकिस्तान की एक तारीख से मैं शुरू करता हूं कि पाकिस्तान की तारीख हमारे आबा व अजदाद ने पाकिस्तान को हासिल करने के लिए जानी और माली कुर्बानियां दी। और पाकिस्तान वो मुल्क है जिसके लिए आजादी के लिए सियासी तहरीक चलाई गई। मतलब पाकिस्तान का वजूद एक सियासी तहरीक से वजूद में आया। मगर अफसोस इस बात का है कि इस मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट ने इस मुल्क में सियासत के बजाय इस मुल्क को डंडे के जोर पर जबरदस्ती लोगों को बिठाकर हुकूमतें बनाना शुरू कर दी। और उसी दिन से पाकिस्तान नीचे जाना शुरू हो गया। जिस दिन से इस मुल्क में इस मुल्क के आइन को तोड़कर माशाल्लाह लगाए गए, वो माशाल्लाह जिससे लोगों को जबरदस्ती मुसल्लत किया गया, तो पाकिस्तान बजाय ऊपर जाने के नीचे जाना शुरू हो गया। पाकिस्तान की तारीख गवाह है इस बात की कि अपने लगाए हुए इन माशाल्लाह के अंदर जिस भुट्टो को इन्होंने फांसी दी, उससे पहले उस भुट्टो को लाने के लिए इन्होंने पाकिस्तान को तोड़ दिया और बाद में उस शख्स को फांसी देकर शहीद कर दिया। अभी हमारे अवार्ड की तकरीब थी पाकिस्तान के, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को अवार्ड दिया गया। आज ये पूरी कौम पूछती है कि अगर वो अवार्ड का हकदार था तो उसको फांसी देने वालों को क्या सजा दी गई या इसके बाद दी जाएगी, ये ऐलान भी इस मुल्क में होना चाहिए। इसी तरह बार बार अपने लोगों को लाने के लिए, अवाम पे मुसल्लत करने के लिए इस मुल्क में हर तरह के तजर्बे किए गए। वो तजर्बात आपके सामने है, पूरी कौम के सामने है। उन तजर्बात से पाकिस्तान आज 76,000 अरब के कर्जों में डूब चुका है। आज पाकिस्तान की ये हालत है कि इस्लाम पे बनने वाला मुल्क न खुददार रहा न खुद मुख्तार रहा। उधर कश्मीर में मुसलमानों से जुल्म हो रहा है, उधर फलस्तीन में जुल्म हो रहा है, लेकिन खुददार और खुद मुख्तार कौमें अपना बयानियां देती हैं। हम उनका नाम नहीं ले सकते क्योंकि हम गुलाम बन चुके हैं। हमारी रियासतें गुलाम हैं, हमारे लीडर गुलाम हैं, हमारी एस्टेब्लिशमेंट गुलाम है। पाकिस्तान पे बनने वाले मुल्क की तरफ से मुसलमानों के लिए एक बयानिया नहीं जा रहा। फिर कहते हैं हम पाकिस्तान के लिए लगे हुए हैं।
اگر تم پاکستان کے لیے لگے ہوئے ہو تو پاکستان کے آئین کے مطابق پاکستان میں جمہوریت ہے اور جمہوریت میں الیکشنوں کو ہمیشہ تم ریگ کرتے ہو. ابھی یہ 2024 کا الیکشن جس طریقے سے بدترین دھاندلی کی گئی ہے یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ تمہیں پاکستان میں الیکٹڈ نہیں سلیکٹڈ لوگ چاہیے, کیونکہ تم نے اصل میں حکومت چلانی ہوتی ہے اور تم ہی نے اصل میں حکومت گرانی ہوتی ہے. تو جب حکومت تم چلاؤ اور تم گراؤ تو پھر یہ اسمبلیاں کیوں بنائی گئی, آئین کیوں بنایا گیا؟ تو پھر اگر آپ جج بھی ہو, آپ وکیل بھی ہو, آپ مدعی بھی ہو تو ایسے ملک نہیں چلتے. آج یہ وقت ہے کہ وہ عمران خان جو صرف اور صرف اس قوم کی بات کرتا ہے, مسلمانوں کی بات کرتا ہے, اسلام کی بات کرتا ہے, ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کرتا ہے, آج وہ بے گناہ جیل میں ہے. کس کی وجہ سے؟ کیونکہ نظام کو خطرہ ہے, اس سے نظام کو خطرہ ہے. اور کیا خطرہ ہے؟ خطرہ یہ ہے کہ وہ پاکستان میں رول آف لا چاہتا ہے. اس کی ایک ڈیمانڈ ہے پاکستان میں قانون کی بالادستی, پاکستان میں آئین کی بالادستی, پاکستان میں انسانی حقوق اور پاکستان کی خود مختاری اور خودداری. کیونکہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو اور فیصلہ سازوں کو غلام چاہیے, لیڈر نہیں چاہیے. اس لیے یہ ایسے لوگوں کو مسلط کرتے ہیں جو ان کے جوتے پالش کریں. اگر جوتے پالش کرنے والے ہمارے فیصلے کریں گے, اگر جوتے پالش کرنے والے ہماری قوم کے فیصلے کریں گے تو ہم غلام ابن غلام بنیں گے. کبھی خوددار پاکستان کی وہ قوم نہیں بنیں گے جس کو بنانے کے لیے ہمارے عبیدان نے قربانیاں دی. عمران خان پھر بھی کہتا ہے کہ پاکستان کے لیے میں مذاکرات کرنے کو تیار ہوں, اپنی ذات کے لیے نہیں, پاکستان کے لیے. کیونکہ اس کا مقصد کرسی نہیں ہے, اس کا مقصد وزیر اعظم بننا نہیں ہے, اس کا مقصد ایک خوددار, خود مختار اور آزاد قوم بنانا ہے. کب تک تم عمران خان کو اندر ڈالو گے؟ عوام کی آواز جن کے کانوں میں نہیں جا رہی, اس کا مطلب ہے کہ وہ عوام کے خیر خواہ نہیں ہے. آج 24 کروڑ عوام ایک لیڈر عمران خان کے ساتھ ہے, لیکن اس کی عوام کی آواز اگر فیصلہ سازوں کو, اسٹیبلشمنٹ کو نہیں جا رہی, اس کا مطلب ہے کہ یہ عوام کے ساتھ نہیں, اپنے ذاتی مفاد کے ساتھ ہے. ہم نے تحریک چلائی بحیثیت پولیٹیکل پارٹی. جب جلسہ کیا ہمیں روکا گیا, تشدد کیا گیا, ہماری لیڈرشپ جیلوں میں, ہمارے ورکر جیلوں میں, ہمارا لیڈر جیل میں, اس کی بیوی جیل میں. اور جب عوام نے فیصلہ کیا کہ ہم نکلیں گے اور انقلاب لائیں گے تو تم نے سیدھی گولیاں مار کے ہمارے 14 لوگ شہید کیے, 71 لوگوں کو تم نے گولیاں ماری, گولیوں سے زخمی کیا. تم چاہتے ہو کہ اس ملک میں, اگر تم چاہتے ہو کہ اس ملک میں اب جنگ ہو اور تمہیں جنگ کرنے کا شوق ہے تو ٹیکس کا پیسہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ تم ہماری سرحدوں پہ جنگ کرو. اپنے لوگوں پہ جنگ کرنے کے لیے ٹیکس کا پیسہ نہیں دیا جا رہا. اور آج اگر بات آئی حق کی, سچ کی, امر بالمعروف کی, تو یہ قوم کا ہر بندہ نکلے گا اور یہ فیصلہ کرے گا کہ میں اپنے بچوں کو ایک غلام پاکستان میں نہیں رہنے دوں گا. اور وعدہ کریں, ہاتھ اٹھا کے سارے وعدہ کریں کہ جو کمیاں, جو محرومیاں ہم نے دیکھی, اپنے بچوں کے لیے ہم وہ پاکستان بنائیں گے, وہ پاکستان چھوڑیں گے کہ یہ محرومیاں ہمارے بچے نہ دیکھیں. اور عمران خان کا ساتھ دیں گے. کیوں عمران خان کا ساتھ دیں گے؟ کیونکہ عمران خان ہماری اور ہمارے بچوں کی اور ہماری قوم کی جنگ لڑ رہا ہے. انشاءاللہ یہ جنگ جاری ہے, یہ جنگ جاری ہے. یہ آواز تم نہیں دبا سکتے. تم جتنا دباؤ گے یہ ابھرے گی, تم دباؤ گے یہ ابھرے گی. کیونکہ جنون مرتا نہیں, جنون بڑھتا ہے. میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں.
और एक बात मैं करना चाहता हूं अपनी तहरीक इंसाफ को कि कोई भी ऐसी तनकीद मत करो जिस तनकीद से तुम्हारे मकसद को, तुम्हारे लीडर को नुकसान पहुंचे। आगे बढ़ो, मुत्तहिद हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ और अपने आप को साबित करो कि तुम जब टकराओगे तो वो पश्तो में कहते हैं या बगर मातवा या बसर मातवा, या पहाड़ को तोड़ूंगा या सर को तोड़वाऊंगा। इंशाअल्लाह वो वक्त करीब है कि हमारी जीत करीब है। इमरान खान हमारे दरमियान होगा। इमरान खान इस कौम की आवाज है, कोई उसको बंद नहीं कर सकता इंशाअल्लाह। आखिर में मैं यहाँ पर ये ऐलान करता हूँ कि इससे पहले भी ये इम्पोर्टेड मुसल्लत की हुई फॉर्म 47 की हुकूमत रहे। जब मुझे पता चला कि इधर आपके बाग के एक मुलाजिम ने तनख्वाह ना होने वजह से खुदकुशी कर ली तो मैंने 3 करोड़ रुपया ग्रांट दी थी। उससे बड़ा अच्छा एक हाल बनाया है और मैं चाहूँगा कि इस हाल में इंशाअल्लाह इमरान खान की तस्वीर, इमरान खान की तस्वीर लगेगी। ये वो हाल है जिसमें अल्लामा इकबाल भी बैठा करता था। इंशाअल्लाह मैं आपसे वादा करता हूँ कि तहरीक इंसाफ की एक सूबे में जो हुकूमत है वो पूरी तहरीक इंसाफ की पूरी पाकिस्तान के लोगों के लिए है। आपका ये बार और आपकी जितने और बार हैं जहाँ जहाँ पे हमारे इंशाअल्लाह एलएफ के सदूर हैं उन सबको इंशाअल्लाह हमारे पास पैसा बहुत है। हमने कंट्रोल करके करप्शन को इंशाअल्लाह बहुत पैसा जमा कर लिया है। आज माशाअल्लाह हम अमीर तरीन सूबा है पूरे पाकिस्तान का, बावजूद इसके लिए कि हमारे इलाकों में दहशतगर्दी भी है, इनकी लाई हुई दहशतगर्दी है, इनकी वजह से है। तो मैं आपके इस बार के लिए 5 करोड़ रुपए का ऐलान करता हूँ। आप सबका बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सरदार अली अमीन गंडापुर साहब। आपका लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के लिए 5 करोड़ की ऐलान पे हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं।